अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के आगाज़ से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं आज खुशामदीद कहता हूं अपने सारे न्यू कमर्स को और स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिसने एफएससी कंप्लीट की है और वो कहते हैं कि हमने बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। तो उन सारे स्टूडेंट्स और स्पेशली केबीके के स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने अनाउंस किया है 28 जुलाई को बीएस प्रोग्राम एडमिशन, जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 10 अगस्त तक शुरू रहेंगे। तो ये थी सिंपल सी इंट्रो, और आइए चलते हैं बीएस प्रोग्राम को समझते हैं कि ये है कैसा, इसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे, हमारे पास स्कॉलरशिप कौन से हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में। इसी तरह बेतहाशा सवालात हैं जिसके हम आपको आज जवाब देंगे। तो आइए चलते हैं कंटेंट की तरफ। ये एक ब्लॉग है यूनिवर्सिटी की, जो इसे हम कन्वोकेशन हॉल भी कहते हैं। आप जब यूनिवर्सिटी आ जाते हो तो ये इसका लाजिमी विज़िट करें। ये माशाल्लाह काफ़ी प्यारा और खूबसूरत व्यू देता है। इसकी इधर कॉर्नर में गली है, इसको हम कन्वोकेशन हॉल कहते हैं। इसी तरह मैंने एक छोटा सा कंटेंट बनाया है। इसी कंटेंट के मुताबिक मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की, फिर मैं स्कॉलरशिप के ऊपर बात करूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर कौन सी स्कॉलरशिप देती है। इसी तरह बीएस एडमिशन नोटिस जो आया है वो उसमें लास्ट डेट क्या है, उसमें आपने क्या क्या जमा करना होगा। इसके साथ साथ हम हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करोगे, ऑनलाइन करोगे या फॉर्म सबमिट करोगे, पैसे कैसे जमा करोगे। इसके साथ साथ फिर एट द एंड हम वो क्वेश्चन आपका डिस्कस करेंगे, ये क्या है फी स्ट्रक्चर। अक्सर स्टूडेंट का ये बहुत टेंशन होता है कि फ़ी स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें क्या होगा, तो उसका हम आपको एक ब्रीफ व्यू देंगे जो कि सबसे आखिर में हम देंगे। तो मैं आपसे वीडियो के दरमियान में कहता हूँ, अगर अभी तक आप नए हो, न्यू कमर्स हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी वजह से मैं आपको अगली जो नए एडमिशन निकलेंगे यूनिवर्सिटी में वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा और आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। शुक्रिया। जैसे कि हर यूनिवर्सिटी की एक मिशन होती है, इसी तरह पेशावर यूनिवर्सिटी की भी एक मिशन है कि वो अच्छे स्टूडेंट्स को पैदा करें, उसको लर्निंग दे। इस तरह इसकी अपनी एक विजन भी है और इसकी एक गोल भी है, टू लव टू सर्व द एंटायर क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर। इसकी ये मेन ब्लॉक्स हैं। मैं सबसे पहले आता हूँ स्कॉलरशिप, जो काम की बात है उस पर मैं आ जाता हूँ, वो है स्कॉलरशिप्स। तो स्कॉलरशिप में अगर हम देख लें तो सबसे पहले मेरे पास जो स्कॉलरशिप है वो है एहसास स्कॉलरशिप, फिर है मेरे पास HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, प्राइम मिनिस्टर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रोविजन ऑफ लैपटॉप्स स्कीम टू टैलेंट स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम टू स्टूडेंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर मेरिट स्कॉलरशिप फॉर BA BSc पोजीशन होल्डर्स, University of Peshawar brother sister 50% concession in tuition fee, Peshawar University teacher contribution and endowment fund for needy and deserving fund students, National Bank of Pakistan student loan scheme, financial assistance for orphan and disabled students, Mora scholarship all districts, tribal area political scholarship, Dia Pakistan scholarship, CM endowment fund scholarship KPK, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, द पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड, जनरल फी कंसेशन, कोहाट सीमेंट फैक्ट्री स्कॉलरशिप, अल मुज्तबा एजुकेशनल ट्रस्ट स्कॉलरशिप, नेशनल एंडोमेंट स्कॉलरशिप एंड इसी तरह नेशनल एंडोमेंट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंट, एंड द लास्ट वन इज चाइना एम्बेसी फंड फॉर नीडी एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारे पास कुछ स्कॉलरशिप जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप समझते हो कि मैं बीएस नहीं कर सकता, तो इसके मैंने इसे ये इंट्रोड्यूस की कि इधर बेतहाशा स्कॉलरशिप्स हैं, आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा पेशावर यूनिवर्सिटी में। बस काम यह है कि आप काबिल हो और आप में टैलेंट हो। तो ये हो गई स्कॉलरशिप्स। अब हमारी जो दूसरी स्टेप है वो है प्रोग्राम्स, कि हम पेशावर यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपनी एडमिशन जो है ऑनलाइन करा सकते हो 28 जुलाई 2020 से, जैसे कि इधर गिवन है। आप इसी वेबसाइट पे जाके आप बआसानी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है
کہ ابھی آپ کون سے اس میں انٹرسٹڈ ہو ڈپارٹمنٹ میں. یہ جو اسٹوڈنٹس بایولوجی میں انٹرسٹڈ ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کچھ جو پروگرام ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں. بی ایس بایو ٹیکنالوجی جس نے پری میڈیکل کیا ہو, جس نے اے پی ایس سی پری میڈیکل 45 مارکس سے کیا ہو, اس کے لیے یہ ہے بی ایس بایو ٹیکنالوجی, بی ایس مائکرو بایولوجی, بی ایس باٹنی اینڈ بی ایس زیولوجی. اب ان اسٹوڈنٹس کے لیے جس نے پری میڈیکل پری انجینئرنگ ود ایٹ لیسٹ 45 مارکس کے ساتھ کیا ہو, جس نے مکس کیا ہو, بی ایس کیمسٹری, انوائرمنٹل سائنس, جیولوجی, جیوگرافیکل انفارمیشن اینڈ ریموٹ سینسنگ سسٹم. اسی طرح بی ایس ڈیزاسٹر, بی ایس جیوگرافی فارم ڈی اینڈ بی ایس اربن اینڈ ریجنل پلاننگ. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جس نے پری میڈیکل پری انجینئرنگ کیا ہو. فیکلٹی آف نیومیریکل فزیکل سائنس, اس میں ہمارے پاس ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس, جس نے کمپیوٹر سائنس بے شک نہ پڑھا ہو, جس نے پری انجینئرنگ کی ہو. بی ایس الیکٹرانکس, بی ایس میتھمیٹکس, بی ایس فزکس اینڈ بی ایس اسٹیٹسٹکس. تو یہ ہو گئی فیکلٹی آف نیومیریکل اینڈ فزیکل سائنس. آپشن سی میں آتا ہے فیکلٹی آف مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سائنس. وہ اسٹوڈنٹس جو کہ کامرس میں انٹرسٹڈ ہو, جیسے کہ بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن بی بی اے, یا بی ایس کامرس اینڈ بی ایس جرنلزم ماس کمیونیکیشن. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جس نے انٹرمیڈیٹ کیا ہو, ڈی کام کیا ہو ود ایٹ لیسٹ 45% مارکس ہو. 30 marks will be added to general science and humanity group. FAPC equivalent with at least جس نے FAPC کی ہو, جس نے FAPC کی ہو 45% کی, تو یہ اس کے لیے ایزیلی وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم ڈی میں آتے ہیں. آپشن ڈی میں ہمارے پاس ہے فیکلٹی آف سوشل سائنسز. اس میں ہمارے پاس بی ایس اکنامکس ہو, یہ آرٹس کے سارے ہوتے ہیں. بی ایس ایجوکیشن, پولیٹیکل سائنس, سائیکالوجی, جینڈر اسٹڈی, انٹرنیشنل ریلیشن, سوشیالوجی, سوشل ورک, ریجنل اسٹڈیز, پیس اینڈ کنفلکٹ اسٹڈیز. تو یہ انٹرمیڈیٹ ود ایٹ لیسٹ 45% مارکس. بی ایس لا, بی ایس سوشل انتھروپولوجی, بی ایس ڈیولپمنٹ اسٹڈیز. تو یہ تو ہو گئی فیکلٹی آف سوشل سائنسز. ہمارے پاس آپشن ای میں ہے فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز. یہ ہے بی ایس آرکیالوجی, بی ایس فلاسفی, بی ایس انگلش اینڈ اپلائیڈ لنگوسٹکس, بی ایس آرٹ اینڈ ڈیزائن اینڈ بی ایس ہسٹری. تو یہ ہو گئی ہمارے پاس فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز. یہ بھی اے پی سی اور ایف اے والے اپلائی کر سکتے ہیں جن کے 45% مارکس ہوں. فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اورینٹل اسٹڈیز, جس میں بی ایس اردو ہے, بی ایس اسلامیات ہے, وہ بھی ایف اے پی سی جس نے کی ہو 45% مارکس ہے. جنا کالج فار ویمن, یہ ہمارے ساتھ ایک اور دوسرا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں ہم بی ایس کیمسٹری اور بی ایس اکنامکس کرتے ہیں, لیکن جنا کالج فار ویمن ہے ادھر صرف گرلس کے لیے ہے. ادھر وہ گرلس جس نے 60% مارکس دیے ہو اے پی سی میں پری میڈیکل میں, وہ بی ایس کیمسٹری میں جا سکتے ہیں, اور جس نے آرٹس میں لی ہو ایف اے پی سی کیا ہو وہ بی ایس اکنامکس میں جا سکتے ہیں. یہ اسپیشلی گرلس کے لیے ہیں. اس طرح کالج فار ہوم اکنامکس, تو اس میں بی ایس ہوم اکنامکس فار فیمیل اونلی, اسپیشلائزیشن ایریا ان آرٹس, ڈیزائن, فوڈ نیوٹریشن سائنس, ہیومن ڈیولپمنٹ, فیملی اسٹڈی, ریسورسز, فیسلٹی مینجمنٹ اینڈ ٹیکسٹائل کلوتھنگ. یہ ایف اے پی سی جس نے کی ہو 45% مارکس ہے, اسے کالج آف ہوم اکنامکس کہتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ سارا جو تھا وہ یہ سبجیکٹ سے حوالے سے تھا. اب ہم ایک اور ٹاپک کی طرف آتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ایڈمیشن شیڈول. لاسٹ ڈیٹ کب ہوگا, حفظ قرآن کا ٹیسٹ کب ہوگا, انٹرویو کب. تو اس کا یہ شیڈول یونیورسٹی جاری کرتا ہے, اور یہ شیڈول کچھ ایسا ہے. لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن آف فارم جو ہے وہ 10 اگست ہے. صحیح ہے نا. یہ اس طرح حافظ القرآن کی ٹیسٹ جو ہے وہ ہے 12 اگست کو. انٹرویو فار سیٹس ریزرو فار ڈسیبلڈ پرسنز 13 اگست. ٹرائل فار اسپورٹ سیٹس, ڈیٹیل شیڈول فار ٹرائل اپلوڈ آن یونیورسٹی. ابھی تک اسپورٹ سیٹ کا کوئی ٹرائل نہیں ایشو کیا گیا. ڈسپلے پروویژنل میرٹ لسٹ 17 اگست کو پہلا میرٹ ٹیسٹ لگے گا. اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ڈپارٹمنٹ ہو ادھر ہی لگے گا.
complaints by the applicant if any. اگر کوئی complaint ہو تو وہ ہمارے ساتھ ادھر شیئر کر سکتا ہے. Display for a final merit list. 19 تاریخ کو ہمارے پاس فائنل میرٹ لسٹ لگے گا, جس کے بعد کوئی اور میرٹ لسٹ نہیں لگے گا. اسی طرح ایڈمیشن فارم میرٹ لسٹ اسکروٹنی اینڈ اوریجنل ڈاکومنٹس لمیٹڈ. 19 سے 20 اگست تک آپ نے فائنل اپنے ڈاکومنٹس جمع کر رہے ہوں گے, آپ نے ایڈمیشن لینا ہوگا. ایڈمیشن فارم فرام ویٹنگ لسٹ 21 تک ویٹ کر سکتے ہیں, 21 کے بعد نہیں. کمنسمنٹ آف کلاسز, ہمارے 1 ستمبر سے کلاسز اسٹارٹ ہوں گی اور انشاءاللہ پورا اسٹڈی کا آغاز ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں کہ اپلائی آپ لوگ کیسے کریں. اپلائی کا بہت آسان طریقہ ہے, جیسے کہ آپ کو یہ HTTP URL نظر آ رہا ہے, آپ نے اسی پہ جانا ہے uep.edu.pk پہ. آپ نے ایک اکاؤنٹ بنانا ہوگا. آپ اپنا پہلے ای میل بنائیں, ای میل ایڈریس. اگر ابھی تک آپ نے نہیں بنایا تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں, ہم بھی بنا سکتے ہیں. ہمیں جسٹ آپ کے موبائل کا نمبر چاہیے, اس کے ذریعے ہم آپ کا بنوا سکتے ہیں. فالو دا اسٹیپ وائز انسٹرکشن آن دا پورٹل. ادھر آپ کو بالکل گیون ہے سب کچھ انفارمیشن. یوزر مینیول فار آن لائن ایڈمیشن اپلیکیشن ایٹ دس. اوکے, موسٹ امپورٹنٹ انسٹرکشن, یہ موسٹ امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے جو کہ اسٹوڈنٹس اتنے خاص نہیں ہے. اس میں جسٹ یہ ہے کہ انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس اپنی جو ہے نا فارم سبمٹ کرے, اپنی جو آن لائن فارم ہے وہ سبمٹ کرے تاریخ کے آنے سے پہلے. only those candidates would be declared eligible for provisional admission to BS having passed FAFSC. اگر کسی کے پاس FAFSC کی ڈگری ہے تو اس کو ہم پاس تصور کریں گے. اس طرح اپلائی میں دیر نہ کریں, صحیح ہے. اور کچھ بہت امپورٹنٹ لکھا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ اس کو پڑھیں بآسانی, صحیح ہے, اس میں کوئی خاص نہیں ہے. تو یہ ہو گئی. اب ہم آتے ہیں ادھر سیٹس کی طرف. تو سیٹس یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. فیکلٹی آف لائف انوائرمنٹل سائنس, بایو ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس 35 سیٹس ہیں, مائکرو بایولوجی میں 35 ہیں, سب میں 35 سیٹ ہے. فارم ڈی ہے جس میں ہمارے پاس فارمیسی ہے, اس میں 40 ہیں. اسی طرح ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس میں بھی 50 ہیں, باقی سب میں 35 ہیں. بی ایس کامرس میں بھی ہمارے پاس 50 ہے, BBA میں بھی 50 سیٹس ہیں. اس طرح اکنامکس میں بھی 50 ہیں, باقی سب میں 35 ہیں, کچھ میں 39 ہیں. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کوٹا سسٹم ہے. ادر پروونس, مائنورٹی, یونیورسٹی امپلائیز, اسلامیہ کالج امپلائی, افغان ود نادرا فار ریکارڈ, مالدیپ اسٹوڈنٹس, پاٹا ٹرائبل اینڈ ڈسیبل پرسن اسپورٹس. تو یہ ہو گئی کوٹا کے لیے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کوٹا پہ اپلائی کریں وہ اس فارم سے پیدا اٹھا سکتے ہیں. اس طرح HEC فیمیل کے لیے ایک الگ کوٹا ہے الیکٹرانکس میں, DAE الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس. سن ڈاٹر آف جج آف سب